اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور سند کی پوری گارنٹی ہے. پورے سیکا راویوں کے ساتھ محدثین نے اس کو تسلیم کیا ہے. اگلا جملہ بولوں گا اے سی کے بغیر ہی سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. کیا جملہ ہے جس نے شرک کے بیپاریوں کے سارے رسیاں توڑ دی, شرک کے بیپاریوں اور سوداگروں کے سارے منصوبے فیل کر دیے. کیسے؟ حضرت جابر کہتے فلم ینزل بھی امر مہم غائز, جب بھی مجھ پر کوئی مشکل وقت آتا ہے, جب بھی مجھ پر کوئی مشکل, کون کہتے ہیں؟ حضرت, سارے بولو حضرت جابر کہتے ہیں جب بھی کوئی مجھ پہ مشکل وقت آتا ہے الا توخیت تلک الساعۃ فدعوت اللہ فیہ بین الصلاتین یوم الاربعاء. سارے مسئلے 11ویں 12ویں بل حل ہو گئے. رب ہر ایک کی سنتا, ہر جگہ سے سنتا, لیکن حضرت جابر کہتے ہیں جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے میں مسجد فتح میں جاتا ہوں. کس دن؟ فرما بدھ والے دن. وہ سارے دن خدا کے ہیں. حضرت جابر جاتے ہیں بدھ والے دن اور ساری گھڑیاں خدا کی ہیں. حضرت جابر مانگتے ہیں اس وقت جب سرکار نے مانگی تھی اور ساری زمین خدا کی ہے. حضرت جابر وہاں بیٹھتے ہیں جہاں سرکار بیٹھے تھے. نام, جگہ, وقت کا تعین سب کچھ ہو گیا اور جاتے کب جب مشکل ہوتی ہے. تو اس توحید پرست کو رب بھولا ہوا تھا؟ نہیں, یاد تھا. کیوں گئے چھوڑ کے مسجد نبوی کو فتح کی طرف؟ کیوں گئے چھوڑ کے مسجد حرام کو فتح کی طرف؟ اور کیوں گئے مشکل کے وقت؟ آسانی کے وقت چلے جاتے, اور ایک مشکل کے وقت یا دو کے وقت نہیں. حسر کیا. فلم ینزل بی الا, کلمات حسر. اگر 100 مشکل آئی ہے تو میں 100 بار گیا. 1000 آئی ہے تو میں نے ایک بار بھی ناگا نہیں کیا, 1000 بار گیا. تو کیا جا کے کیا ہے؟ کہتے ہیں توخیت تلک الساعۃ, اس لمحے کا میں نے ارادہ کیا. فدعوت اللہ فیہ, میں نے اس مسجد میں بیٹھ کے دعا مانگی. بین الصلاتین, 2 نمازوں کے درمیان. یوم الاربعاء, بدھ والے دن. فی تلک الساعۃ, اسی گھڑی میں. کیا ہوا؟ الا عرفت الاجابۃ, جو مشکل ہوتی تھی دعا مانگتا تھا ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے قبول ہو جاتی تھی. سن لو صحیح بخاری. یہ صحیح بخاری ہے. اس کے اندر یہ کہہ رہے تھے ان کے امام, چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے, وہ بڑے جن پر ان کو ناز ہے ہم ان کا جھوٹ بیان کر رہے ہیں کہ کہتے تھے صحابہ نے کبھی ارادہ ہی نہیں کیا متبرک جگہوں کا, کوئی بیٹھے ہی نہیں. تو کیا حضرت جابر صحابی نہیں؟ اور کیا سند صحیح ثابت نہیں؟ یہ دیکھو سند کتنی مضبوط سند ہے جس پر راویوں نے باقاعدہ مور لگائی ہے محدثین نے. اور یہاں پر یہ لکھا امام احمد بن حنبل کی یہ جو مسند ہے اس کے اندر کہتے ہیں فعارف الاجابۃ, ہاتھ اوپر کرتا ہوں نیچے کرنے سے پہلے پتہ چلتا ہے دعا قبول ہو گئی ہے. سمہودی کی یہ بات انہوں نے یہ لکھا ہے وروینا فی مسند احمد برجال ثقات, ثقہ راویوں سے یہ روایت کیا گیا حضرت جابر سے. کیسا؟ کہتے ہیں فلم ینزل بی امر مہم غلیظ الا توخیت تلک الساعۃ فادعو فیہا, جب یہ مشکل آتی ہے میں وہاں چلا جاتا ہوں, اس جگہ پہ بیٹھ کے دعا مانگتا ہوں تو رب ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے قبول فرما لیتا ہے. اگر پتھروں کے ساتھ جو پیار ہے یہ بت پرستوں کے ساتھ مناسبت ہے تو جابر کو کیسے بچاؤ گے؟ حضرت جابر یقیناً بچے ہوئے ہیں تو ہم بھی بچے ہوئے ہیں. ان لوگوں کے فتووں کی زد میں نہیں آئیں گے. اور یہ واضح کر دیا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بیٹھ جاتے ہیں اللہ وہاں برکتوں کے گلشن آباد کر دیتا ہے. انہوں نے
جس مفہوم کی بنیاد پر وہ فتویٰ لگایا ہے، آیات کا وہ مفہوم بھی ان کے فتوے کا انکار کرتا ہے، اور آیات کے تراجم بھی ان کے اس فتوے کا انکار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد متعدد دلائل اس سلسلہ کے موجود ہیں جو اس فتوے کا انکار کر رہے ہیں۔ میں اختصار کے پیش نظر اب وہ تمام بحث جو ہے وائنڈ اپ کر رہا ہوں، انشاءاللہ آئندہ سیمینار کے اندر اس کی مزید تفصیلات کو بیان کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ بات جس کو وہ ڈاکٹر نالائق بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ 25 آیات ہیں جس سے وسیلے کی نفی ہوتی ہے، 25 آیات، اور پھر اولیاء اور انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو بتوں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ اس کا عوام نکالنے کے لیے چند باتیں میں ریکارڈ پہ ضرور لانا چاہتا ہوں، اس کی آواز تمہارے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی اس کا وہ جواب جو جواب قرآن مجید میں موجود ہے اور جو جواب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ سمجھنے میں کچھ غلطی ہوگی تو آپ سیدھا کر لینا۔ بھائی صاحب نے پوچھا کہ بت پرستی غلط ہے، ان کے مذہب میں بھی غلط ہے، ہمارے مذہب میں بھی غلط ہے، آپ بت کو الٹا پوجو یا سیدھا پوجو، تو مذہب کو پوجنا صحیح ہے کیا نہیں؟ وہ آپ کا سوال تھا، مزار پہ جانا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا۔ آپ نے یہ لفظ اپنے کانوں سے سنے، اور اس کے ساتھ ہی اس کا یہ کہنا جو اگلے جملوں میں موجود ہے کہ عقیدہ توسل کے خلاف 25 آیات موجود ہیں، اور یہ جتنی بھی اس نے گفتگو کی ہے، اس کے لحاظ سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں کسی ولی کے مزار پہ جانے والے کو، فاتحہ پڑھنے والے کو، دعا مانگنے والے کو رب ذوالجلال نے اس کو مشرک کہا ہو اور اس پر شرک کا فتویٰ لگایا گیا ہو۔ یاد رکھنا، یہ اس ہدیت المہدی کے اندر بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہوتی ہے دعائے لغوی اور دوسری ہوتی ہے دعائے شرعی۔ دعائے شرعی ہے کسی کو پوجنا، اور دعائے لغوی ہے کسی کو آواز دینا۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم پکارتے ہیں، ہمارے علیہ السلام سن لیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے ہیں۔ قرآن مجید، قرآن رشید میں جہاں پر دعوت کو مسترد کیا گیا اور دعوت کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا عمل کہا، تو اس سے مراد پرستش ہے، پوجا ہے، اس سے مراد پکارنا نہیں ہے۔ اور جن آیات میں پکارنا ہے ان میں پہلے واضح طور پر یہ عقیدہ مستفاد ہے ان لوگوں کا کہ وہ الہ مان چکے تھے، اور الہ ماننے کے بعد اپنے بتوں کو پکار رہے تھے، یا وہ عیسائی جو ہیں اپنے عقیدے کے مطابق وہ جو شرک کر چکے تھے ان کو الہ مان کے اس کے بعد ان کو آواز دے رہے تھے۔ پورے قرآن مجید میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو بندہ کسی ولی یا نبی کو معبود نہیں مانتا، الہ نہیں مانتا، الہ کا بندہ مانتا ہے اور پھر انہیں مدد کے لیے پکارتا ہے، اس پکارنے کو قرآن نے جرم کہا ہو، ایک بھی آیت ایسی موجود نہیں ہے، ایک بھی لفظ ایسا موجود نہیں ہے۔ وہ 25 آیات کا کہہ رہا ہے۔ میں بتا رہا ہوں قرآن مجید، قرآن رشید میں رب ذوالجلال نے یہ واضح کیا ہے کہ ہم نے اللہ والوں کو مدد کرنے کا، شفاعت کرنے کا، سفارش کرنے کا، وسیلہ بننے کا مالک بنا دیا ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید، قرآن رشید کی وہ آیت کریمہ جس کے اندر رب ذوالجلال نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے یہ فرمایا، قل لا املک لکم نفعا ولا ضرا۔ میں نے پچھلے اجتماع میں اس کی مختصر سی وضاحت کی تھی، آج اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، فرمایا جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں وہ تو کھجور کے چھلکے جتنے بھی مالک نہیں ہوتے، لیکن جہاں تک اپنوں کی بات ہے، جہاں تک ایمان والوں کا تعلق ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کا مقام تو اپنی جگہ رہ گیا۔ قرآن مجید نے عام مومنوں کو بھی معاشر میں فائدہ دینے والا بتایا ہے۔ سن لو، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا
تمہارے آبا اور تمہارے بیٹے یہ نہیں جانتے کہ تم میں سے تمہارے لیے کون زیادہ نفع دینے والا ہے. اب یہاں پر قرآن نے آبا کو بھی نفع دینے والا کہا اور اولاد کو بھی نفع دینے والا کہا. سب سے پہلی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تفسیر کو بیان کیا اور ابن جریر جامع البیان میں جلد نمبر 3 اور 374 صفحے پر اس بات کی وضاحت کرتے ہیں. فرمانے لگے اتباکم للہ من الآباء والابناء ارفعکم درجۃ یوم القیامہ لأن اللہ سبحانہ یشفع المؤمنین فی بعض. فرما رب ذوالجلال نے ان کا جو فائدہ بیان کیا ہے وہ فائدہ صرف دنیا ہی میں نہیں آخرت میں بھی بیان کیا ہے. چونکہ سفارش قبول ہوگی کسی دادے کی پوتے کے بارے میں ہو جائے گی, کسی پوتے کے دادے کے بارے میں ہو جائے گی. قرآن تو یہ بیان کر رہا ہے کہ عام مومن بھی قیامت کے دن رب کے اذن سے مشکل کشائی کرنے والا ہے, حاجت روائی کرنے والا ہے. تو جن کے غلام یہ شان رکھتے ہیں ان کی اپنی شان کتنی زیادہ ہوگی. اس واسطے رب ذوالجلال نے غیروں کے لیے کہہ دیا والذین تدعون من دونی ما یملکون من قطمیر, اور جو بت پرستوں کے ہیں وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں. ولا یملک الذین یدعون من دونی الشفاعۃ الا من شہد بالحق وهم یعلمون. اختصار ہے رب ذوالجلال فرماتا ہے مشرک جن کو پوچھتے ہیں وہ مالک نہیں شفاعت کے, وہ مالک نہیں وسیلے کے, وہ مالک نہیں مدد کے. فرمایا جن کو مومن بلاتے ہیں وہ مدد کے مالک ہیں. اس واسطے کہ واضح طور پر یہاں بھی ابن جریر نے یہ لکھا ہے فاثبت جل ثناؤہ للملائکۃ وعیسی وعزیر ما نفاہ عن الالہۃ. جو بتوں سے رب نے نفی کی ہے اپنوں کے لیے اس کو ثابت کیا ہے. تو دو طریقے ہیں, یا تو استثناء متصل ہے یا منفصل ہے. اگر اللہ میں استثناء متصل ہے تو پھر من دون ہی میں رب نے سب کو شامل کیا. جن سچوں کو کوئی جھوٹا بندگی کرنا شروع کر دی ان کو بھی اور بتوں کو بھی, مگر فوراً اللہ کے بعد بتوں کو سائڈ پہ کر دیا, اپنوں کو سائڈ پہ کر دیا. اور استثناء منقطع ہونے کی صورت میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو من دون میں شامل ہی نہیں کیا بلکہ ان کو علیحدہ بیان کر کے رب نے واضح کیا ہے کافروں کا کوئی مددگار نہیں, اللہ نے مومنوں کے مددگار بنائے ہیں. عام مومن کی تو یہ شان ہے, لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ, سرکار کی قبر مبارک, سرکار کی ذات تو ذات رہ گئی, قبر مبارک کو رب ذوالجلال نے اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے. میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اب اپنی حدیث کو ختم کر رہا ہوں. سیرت نبویہ ابن ہشام جلد نمبر 4 246 صفحہ, البدایہ جلد نمبر 5 293 صفحہ, ندرۃ النعیم جلد نمبر 1 405 صفحہ, ان سب کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنا نذرانہ پیش کر رہے تھے تو کیا بولا تھا؟ فبورکتا یا قبر الرسول, فبورکتا یا قبر الرسول بلاد سوا فیہا الرشید المسدد. اے میرے نبی علیہ السلام کی قبر, تجھے تو برکت دی گئی تھی, جس شہر میں برکت قبر بنی ہے رب نے پورے شہر کو برکت عطا فرما دی ہے. یہاں پر یہ میرے سامنے الروض العنف ہے اور ندرۃ النعیم اور سیرت ابن ہشام سب کے اندر اس میں تفسیر سے لکھا گیا ہے. اور یہ ندرۃ النعیم جو 32 ڈاکٹر ہیں سعودی حکومت کے سکالر جنہوں نے مل کے یہ کتاب لکھی ہے اور کئی جلدوں پر ہے. اس کے اندر یہ سیرت نبویہ جلد نمبر 1 صفحہ 405 پر لکھا ہے فبورکتا یا قبر الرسول, یا سیرت ابن ہشام, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر, جن کی قبر کو یا سے پکارنا صحابہ کا عقیدہ ہو, حسان کا عقیدہ ہو, ان کی ذات کو یا سے پکارنا بھی صحابہ کا عقیدہ ہے. فبورکتا یا قبر الرسول, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو بھی یا سے ندا کی اور اس کو واضح کر دیا. اور ساتھ یہاں تک اس مقام پہ موجود ہے کہ حضرت ابو سفیان بن حارث
بن عبد المطلب، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی، یہ وہ ابو سفیان ہیں. جب ہمارے نبی علیہ السلام